من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تو اللہ انہیں لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ایک رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب ہے نور الثقلین، ترجمہ ہے فرائد الصمتین کا، علامہ صفدر رضا قادری۔ اس کا صفحہ نمبر 299 کے اوپر یہ چیز تحریر ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان کی طرف معراج ہوئی تو میں نے جنت کے دروازے پہ دیکھا، یہ تحریر تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی حبیب اللہ، الحسن والحسین صفوۃ اللہ، فاطمہ تو امت اللہ، علی مبغضیہم لعنت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کا حبیب ہے، حسن اور حسین اللہ کے منتخب کردہ ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ صفحہ نمبر 299 کہ یہ جو اللہ کی لعنت ہے یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ عربی ورژن ہے فرائد الصمتین، اس کے صفحہ نمبر 73 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ یہ فرائد الصمتین کا جزء ثانی ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناقب خوارزمی، اختب خوارزمی، یہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 378 پہ یہی ابن عباس والی روایت جو ہے یہ یہاں پہ بیان کی ہے کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے موقع کے اوپر آسمانوں کی جب مجھے اللہ نے سیر کرائی تو وہاں پہ میں نے یہ تحریر لکھی ہوئی پائی کہ اب اللہ ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ اب یہ عربی ورژن ہے اسی مناقب خوارزمی کا، اس کے صفحہ نمبر 302 پہ ابن عباس کی یہی روایت یہاں پہ منقول ہے۔ اب یہ کتاب ہے امام حسقانی کی شواہد التنزیل، اس کے صفحہ نمبر 225 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ اب یہ کتاب ہے مقتول الحسین اختب خوارزم کی، اس کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے کہ جس پہ اللہ لعنت کر رہا ہے ان کے دشمنوں پہ۔ اب یہ کتاب ہے ارجع المطالب اب عبید اللہ امرتسری کی، اس کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اس کا 57 پہ اس حدیث کا باقی پورشن 57 پہ ہے۔ اب یہ کتاب ہے کفایت الطالب گنجی شافی کی، 658 ہجری میں ان کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 623 پہ اسی حدیث کا ذکر کیا کہ جب میں معراج کے اوپر گیا، آسمانوں کی سیر کی، تو وہاں پہ میں نے یہ تحریر دیکھی۔ یہ ارشاد القلوب ہے دہلوی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 48 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بھی تحریر ہے۔ اب یہ کتاب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا عبد الرؤف مناوی کی، اس کے صفحہ نمبر 79 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 14 ہے، اور اس کے اوپر یہی حضرت ابن عباس کی یہ جو روایت ہے یہ صفحہ نمبر 170 کے اوپر موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے فردوس الاخبار ابن شرویہ دہلوی،
اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے، جو ثانی ہے اس کا صفحہ نمبر 381 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ ہمارے مولوی جو ہیں یہ نہیں بتاتے کہ معراج کے موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں دیکھیں جب اوپر گئے، تو کیا صرف وہ 5 یا 50 نمازیں ہی آپ کو ملی تھیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ملی تھی؟ اب یہ کتاب ہے لسان المیزان ابن حجر اسقلانی، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 481 کے اوپر یہی روایت موجود ہے۔ اب یہ کنز الفوائد ہے الکراچی طرابلسی کی، 449 ہجری میں یہ اس دنیا سے گئے۔ ان کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 149 کے اوپر یہی تحریر موجود ہے۔ اب یہ روضات الجنات ہے خوان ساری کی اصبہانی، اس کی جلد سادس 6، اس کے صفحہ نمبر 181 کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو لعنت ہے اس کو کسی لمحے بھی روکتا ہے؟ اب یہ کتاب ہے الطرائف ابن طوس کی، اس کے صفحہ نمبر 65 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ دی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے مائع منقبت ابن شاہزان، یہ شیعہ کتب ہیں، ان کے اندر صفحہ نمبر 101 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پہ اس طرح سے لعنت کرتا ہے۔ 40 مفید نیشاپوری، اس کی صفحہ نمبر 50 کے اوپر یہی تحریر یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، نیکسٹ پیج، یہ باقی پورشن اس روایت کا یہاں پہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے کشف الغمہ اربلی کی، یہ 692 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی روایت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کشف الیقین علامہ حلی کی، یہ 726 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 459 میں یہی حدیث یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کتاب ہے غایۃ المرام سید ہاشم بحرانی، جز 6، صفحہ نمبر 67 کے اوپر یہی روایت یہاں پہ بھی درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے کتاب الخصال شیخ صدوق کی، اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 میں یہی چیز یہاں پہ بھی دی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ اس کا نیکسٹ 324 ہے، اس میں حدیث کا باقی پورشن یہاں پہ یہ موجود ہے۔ اب یہ کتاب ہے بحر الانوار باقر مجلسی، اس کی جلد نمبر 27 ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ چیز موجود ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ معراج کے موقع پہ میں جب گیا تو وہاں پہ میں نے یہ تحریر دیکھی۔ اب یہ اس کی خطیب بغدادی کی تاریخ مدینہ الاسلام ہے، جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث یہاں پہ بیان کی ہے اور صفحہ نمبر 73 پہ یہی باقی پورشن، لیکن اس کو انہوں نے حدیث منکر کے طور پہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ اب یہ خطیب بغدادی وہ شخص ہے کہ جو عمار والی حدیث کہ کالا لے عمار تقتلا تلفیت الباغیہ کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی بھی یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 94 کے اوپر اس حدیث کی بھی اس نے اسناد جو ہیں وہ ضعیف کر دیے ہیں، حالانکہ اس میں بخاری نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور بخاری نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اور عمار لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں گے اور دوسرا گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب یہ کتاب المتنیہ ابن جوزی 597 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں، یہ صفحہ نمبر 259 کے اوپر اسی حدیث کو بیان کر کے اس کو حدیث منکر قرار دے رہے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 586 سال کے بعد یہ شخص گیا ہے اور 586 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہے میزان الاعتدال امام ذابی کی، یہ 748 ہجری میں اس دنیا سے گئے ہیں،
انہوں نے اپنی اردو کی میزان الاعتدال جلد ششم اس کے اندر اس طرح اس کو منکر قرار دیا ہے، اور نیچے لکھتے ہیں امام زابی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ روایت موضوع ہے، کہ امام زابی بڑا کلیم کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اب یہ تنزیہۃ و شریعت ہے عراق قرآنی کی 963 ہجری میں اس دنیا سے گئے، صفحہ نمبر 404 کے اوپر یہی حدیث یہاں پہ بیان ہے کہ لیلۃ عرج بی علی السماء رایت علی باب الجنہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آگے وہی علی حب اللہ اور الحسن والحسین صفت اللہ، یہ تمام یعنی کہ باقی پورشن اس کا یہاں پہ یہ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے ان کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ فتاوی رشیدیہ میرے سامنے ہے، جس میں مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی وہ صفحہ نمبر 192 کے اوپر یہ تحریر کرتے ہیں کہ یزید کو کافر کہنا۔ سوال ہوا کہ یزید کو جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ جواب، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بس سبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ یہ تحریر خود آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے فتاوی عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی، اس کا جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 307 میں وہ ان سے سوال ہوا کیا یزید بن معاویہ پر لعنت بھیجنا ثواب ہے؟ سوال، یزید بن معاویہ پر ہر روز 100 بار لعنت بھیجنا کیا کار ثواب عمل ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ یزید کے بارے میں یہ عقیدہ کافی ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ غلط تھا، لیکن اس پر لعنت بھیجنا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر لعنت، یعنی اب یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے کہ جس کے اندر اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں تو اگر کوئی نہ بھیجے تو کیا وہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ رسومات محرم الحرام اور ثانیہ کربلا حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے، صفحہ 84، اس میں باب باندھا ہے، ایڈنگ باندھا ہے لعنت کا دروازہ کھولنے کے نتائج، کہ اگر ہم کسی ایک کے اوپر بھی لعنت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب یہ کتاب ہے، اسی کا نیکسٹ پیج ہے، پیج نمبر 85، خاص یزید کی لعنت پر اصرار کرنا خلاف انصاف ہے، کہ ہمیں یزید کے اوپر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ سریعاً اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ والسلام۔